اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ۔ ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں، تو صحیح خبر لے کے آ گیا۔ آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 مان کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں۔ اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا، وہ کیا کہتے ہیں۔ بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے۔ بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا، ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی کی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا، حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی، تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی حوال سنایا آ کے۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں، معنی کیا ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں، لگ رہا تھا دریا ہے، ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو
آئے جائیں گے. یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا, سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے. اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے, سیدھی سیدھی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے, تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے, اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے. قال عفریت من الجن, جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا, کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا, یا فیصلے ختم, کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے. اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں, آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے, یہ جگہ خالی کر دیں گے, تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ, کارگو کرا کے, جی DHL کے ذریعے. کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا. تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ, فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے, تو لیٹ ہے, تو ہمیں جانتا ہی نہیں, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں, یہ تو لیٹ ہے, ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے. بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے, اپنی بات کوئی نہیں کی. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, ساری کتاب کا بھی نہیں, علم من الکتاب, کتاب. وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا, تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا. کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے, نہیں آنکھ جھپکنے سے. بندہ تھا جن تھا؟ جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے. کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے, میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا, پھر لا, پھر آنکھ جھپکنے سے پھر وہ تخت آ گیا. تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں, پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ, قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا, ھذا من فضل ربی, نرا فضل. فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں. اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں, باقیوں پہ نرا فضل تھا, ان پر تو فضل کبیر ہے, ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا. تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو, ایک نہیں, اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں. کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں, بڑے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول, اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں.
یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا. فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا, وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے, تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا, تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے منہ میں رکھا, ذرا ترش تھا, تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا, اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا. تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں, تو آپ کے والا میٹھا ہے, میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے, پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی. پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے, پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں. بالکل. اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں, اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے, میں نہیں چھیڑتا, لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے, پر کرتا ہے تیرے دل کی, وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی. اور اس پر حضور کی حدیث ہے, فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس, اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں, اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ, نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا, نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام, آج بھی اللہ نے توفیق دی ہے نا, لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں, لیکن اس کے موجد, اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی, پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا. یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا. وما علینا الا البلاغ.